ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کورس کے اندر آپ کو یاد ہے، آپ کو معلوم ہے اس کورس کا نام ہے ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی جو پیڈاگوجی کے اندر اسپیشلائز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک نئی مہمان بھی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ مہمان ہمارے ساتھ رہیں گی کافی عرصے تک. ردا خان، میں آپ سے ملواتا ہوں ان کو. تھوڑا سا میں انٹروڈکشن ان کا کروانا چاہوں گا. ردا نے لم سے بی ایس سی میجر کمپیوٹر سائنس میں کیا اور وہاں پر ردا اگرچہ ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، ان کا جی پی اے بھی کوئی ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جو سب سے زیادہ ردا کی خصوصیت تھی وہ یہ کہ لرننگ اور ٹیچنگ کے حوالے سے ان کی ایک گہری نظر تھی. اور پرابلمز آف لرننگ کا کورس جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں، اس میں کافی انتھوزیاسٹیکلی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے پرابلمز آف لرننگ کا جو ان کا پروجیکٹ تھا، اس میں انہوں نے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ یو ٹی کے اندر ایک کورس پڑھانے کی کوشش کی جو ڈسکوری بیسڈ لرننگ کے اوپر بیس تھا. تو ردا کا ایکسپیرینس کافی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور آج کل بی ایس سی آنرز کرنے کے بعد لم سے فیوچر اسکول سسٹم آف پاکستان پر کام کر رہی ہیں. یہ ورچوئل یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر اسکول سسٹم کیسا ہونا چاہیے جو دنیا کے کسی بھی ملک سے کمپیٹ کر سکے، بہتر ہو، انٹلیکچولی ایکسائٹنگ ہو. ہمارے جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکے، چاہے وہ کسی گاؤں کے بچے ہوں، کسی غریب محلے کے بچے ہوں، چاہے وہ کسی فیشنیبل اسکول کے بچے ہوں. سب کو آگے بڑھنے کا، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرنے کا، ایجوکیشن حاصل کرنے کا رائٹ ہے، اور وہ رائٹ ہم ان کو اچھے طریقے سے دینا چاہتے ہیں. تو ناظرین، آج کا ہم ماڈیول شروع کرتے ہیں، اور آج ہم کافی ہمیشہ کی طرح کافی مزیدار باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. شروع میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم کیا کریں گے. جب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو باعث کر دوں پہلے سے بتا کے کہ ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے ساتھ یاسر ہاشمی اور میرے ساتھ ردا ہیں جو میری مدد کریں گی. میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ میں ایک کلاس روم میں گیا ہوں جو 9th 10th یا 11th 12th کے بچوں کے حوالے سے ہے. زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر 11ویں 12ویں جماعت کے بچے ہوں یا یونیورسٹی کے بچے ہوں، اور وہاں میں ان کو میں یہ نہیں کہتا میں کچھ پڑھانا چاہتا ہوں، میں ان کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں. ان تصویروں کو دکھانے کے بعد میں مختلف بچوں سے یا ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنانے کے بعد ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کوئی سی 2 تصویروں کو پکڑ لیں اور ان 2 تصویروں کے درمیان کوئی کنیکشن بنانے کی کوشش کریں، ان کے درمیان کوئی پل بنانے کی کوشش کریں کہ ان کے درمیان کیا تعلق ہے. یاسر میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ مختلف کانسیپٹس، مختلف امیجز کے درمیان ایک لنک بنانا بذات خود ایک اہم ایکسرسائز ہے، از پارٹ آف نالج کریشن. یاسر آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ کرنا شروع کریں اور ردا اور یاسر کے ساتھ میں یہ پروسیس کرنا شروع کروں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں کہ جب آپ 2 مختلف کانسیپٹس کے درمیان جو بظاہر اتنے زیادہ ملتے جلتے نہیں ہوتے، جب آپ ان کے درمیان کوئی کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کافی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے یہ. اس کے اندر آپ کر یہ رہے ہیں کہ 2 کانسیپٹس جن کو آپ اس ایگزامپل میں امیج کے تھرو آپ کانسیپٹس کو ٹیپ کر رہے ہیں، 2-3 سیٹس آف کانسیپٹس کو ٹیپ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ان کے میننگز کے تھرو، ان کے معنی جو ہیں، جو آپ سوچے میں میموری میں ہیں، ان کے تھرو آپ ایک سرچ سٹارٹ کر رہے ہیں جو ایک کانسیپٹ سے دوسرے کانسیپٹ جائے. اور یہ سرچ، پہلی بات تو یہ کہ یہ کرنے کے لیے، یہ سرچ کرنے کے لیے ایک پورا جال نیٹورکس کا، کانسیپٹس کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اور یہ کریٹیوٹی اور لرننگ کے اندر یہ وائڈ اسپریڈ ایکٹیویشن جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. شاید آپ کو پتا ہوگا کہ جو لوگ کریٹو ہوتے ہیں ان کے وہ کراس ورڈز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، پزلز میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں.
اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بھی ایک براڈ نیٹورک کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں. تو یہ ہم ان ایکچویلٹی ہم ایک پزل دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, ان کے درمیان کوئی بظاہر کنیکشن نہیں ہے, لیکن ہے اور آپ ڈھونڈیں یا آپ بنائیں, نئے سرے سے ایجاد کریں, اور آؤٹ کم آف دس ول بی نیو نالج. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک طرح کا جگسو پزل ہے جس میں آپ مختلف تصویروں کو, مختلف کانسیپٹس کو یا امیجز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور آپ ایک اور بہت اہم چیز کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نالج بیس کو سرچ کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں. کوئی نالج ہو بھی اس کو ایکچوئل استعمال میں لانے کے لیے ہمیشہ یہ اسکل بھی بہت ضروری ہوتی ہے, ability to search your own database in a creative and new way. ہاں, لیکن جیسے اس میں صرف ایک امیج, ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو امیجز. اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک امیج دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ ویژولی آپ تھنک کرنا شروع کرتے ہیں, آپ دوسرا امیج دیکھتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا شروع کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دو امیجز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان ویژولائزیشنز کی بات کر رہے ہیں, ان امیجز کی بات کر رہے ہیں, ان امیجنیشنز کی بات کر رہے ہیں جو ان دونوں کے درمیان غالباً کامن ہوں یا کنیکٹ کرتی ہوں. تو دس از مور دین اے سرچ. جی, سرچ آپ کریں گے, اس کے بعد آپ کنیکشن ڈھونڈیں گے, اس کے بعد سوچیں گے یہ صحیح کنیکشن ہے کہ نہیں ہے. تو ایک بہت گہری سوچ, اس میں فرق چیزیں, سسٹمز استعمال ہو رہے ہیں, وہ پوری ہر ایک سٹیپ اس کا پورا کرنا پڑے گا. جی, اور ناظرین یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے تصویریں نظر آ رہی ہیں, یہ دو جو سلائیڈز ہیں ان میں مختلف تصویریں ہیں, تو ان میں آپ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ بھی یہ کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی سے دو تصویریں اٹھا لیں, اور ابھی ہم یہ کرتے ہیں, اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن مزے کی بات اس وقت ہوگی, آپ کو بھی زیادہ مزہ آئے گا, ہمیں بھی زیادہ مزہ آئے گا جب آپ ساتھ ساتھ بولتے بھی جائیں, تھنک الاؤڈ بھی کرتے جائیں اور ایک کنورسیشن بھی کرتے جائیں. اگر آپ 2 یا 3 کے گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بچہ جب ایک تصویر کو دوسری تصویر سے کنیکٹ کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں یا وہ کس سفر پہ چل رہا ہے, اس کا بھی تھوڑا سا ساتھ ساتھ چلتے جائیں, اس لیے کہ یہ دوسرے آدمی کو اس سے اسٹیمولس ہوتا ہے, وہ بھی اس سفر میں اس کا شریک بن جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اس میں ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ کنورسیشنز یا تھنک الاؤڈ بڑا اہم ہے. اس سے پہلے امیجنیشن, ویژولی امیجن کرنے کا طریقہ ہے جو بڑا پاورفل طریقہ ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے, چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے, چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے. وہ یہ کہ آپ ان کو ویژولی کیسے دیکھتے ہیں. یہاں تو ہم کانسیپٹ سے شروع نہیں ہو رہے, یہاں تو ہم تصویروں سے ہی شروع ہو رہے ہیں. تو امیجز سے شروع ہو رہے ہیں, اور کوئی سے 2 امیجز آپ پک کریں, اور ان امیجز کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں وہ کون سے امیجز آتے ہیں جو ان 2 تصویروں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. اور ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہوگی کہ ہم 2 امیجز کو کنیکٹ کریں گے, پھر 2 اور امیجز کو کنیکٹ کریں گے, پھر ان کے جو 2 کنیکشنز ہوں گے ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی, ہماری منزل یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے ہم ایک سٹوری بنانے کی کوشش کریں جو ان تمام امیجز کو, ان تمام جگسو پزلز کو کنیکٹ کر کے ایک یونیفائڈ پکچر بنانے کی کوشش کرے. اب یہ بہت ممکن ہے کہ ایک مختلف سٹوری آپ بنا لیں, یہ ممکن ہے کہ یاسر ایک اور سٹوری بنا لیں, رضا کوئی اور سٹوری بنا لیں, میں اور کوئی اور سٹوری بنا لوں, لیکن یہ ایکسرسائز بذات خود بڑی ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ ہوگی. تو رضا پھر ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. اس میں آپ, اور ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اور رضا کے ساتھ بھی کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے. تو اگر ہم اس میں سے کوئی سی 2 تصویریں پک کر لیں, آپ اپنی چوائس کی کوئی سی 2 تصویریں پک کر لیں پہلی سلائیڈ میں سے, اور ان کے درمیان ان تصویروں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے, کیا امیجنیشن میں کیا کچھ آتا ہے, کیا آپ ویژولائز کرتی ہیں. دوسری تصویر کو دیکھ کے آپ کیا سوچتی ہیں, اور پھر ان دونوں تصویروں کو کیسے کنیکٹ کریں. رضا بتائیے. اچھا, جو تصویریں ہمارے پاس ہیں میں گھما کے دیکھ لوں. اچھا, میں سب سے آسان والے سے شروع کر رہی ہوں. جی جی. ایک ہمارے پاس یہاں پہ ایک اسٹیم شپ کا چھوٹا سا ماڈل ہے, لکڑی اور میٹل کا میرے خیال سے بنا ہوا, اور ایک ہمارے پاس تصویر ہے, پینٹنگ ہے جو اسٹیم شپ کی ہی ہوئی ہے. تو اب ان دونوں کو دیکھ کے ایک تو کنیکشن بظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ دونوں اسٹیم شپ ہیں. ایک چیز جو مجھے اس کو دیکھ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت کوئی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی ماڈل بھی بنایا گیا ہے. مصور جو ہے تصویر اس چیز کی بناتا ہے کہ جو یا تو
خوبصورتی سے انسپائر کرے یا اثر انداز ہونے والی چیز کی تصویر بنائی جاتی ہے. میں وہی دیکھ رہی ہوں، اور یہ ماڈل بھی جو ہے یہ اتنی گہرائی میں اتنی باریکی سے بنا ہوا ہے کہ اس پہ بھی کسی نے بہت محنت کی ہے، اور تصویر پر بھی کسی نے یقیناً بہت محنت کی ہے. تو میں آپ کے سے تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ تصویر جو ہے، جو پینٹنگ ہے، یہ ٹرنر کی ہے، بڑی مشہور پینٹنگ ہے. جو نیچے ہے یہ ماڈل ہے، ایک چھوٹا سا ماڈل، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مغل بادشاہ کے دربار میں جب ایسٹ انڈیا، یہ کہانی وہ فائنل کہانی نہیں ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ تو میں ضمنی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مغل بادشاہ کے دربار میں جب ان کا بہت جاہ و جلال تھا، بہت طاقت تھی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ان کو ایک اسٹیم شپ گفٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک تالاب چھوٹا سا یا ایک کوئی ایسا برتن لائیں جس میں ہم یہ رکھ کے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے چلا سکیں. تو جب انہوں نے ان کو تھوڑا سا پانی پرووائڈ کر دیا تو انہوں نے اس کو چلا کے دکھایا. اسٹیم شپ چھوٹا سا تھا، بڑا مزیدار خوبصورت سا ہوگا، اور وہ ٹھک 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 کر کے چلنا شروع ہو گیا. تو جو بھی مغل بادشاہ اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے عالموں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ 24 گھنٹے دے دیں. 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے ان کے عالم جو تھے وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ آخر وہ کیا چیز ہے، اور جب ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کیا چیز ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطانی چیز ہے، اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے. اسٹیم شپ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لاسٹ صدی جو گزری ہے ہماری، اس کی جو سب سے اہم انوینشن تھی وہ اسٹیم شپ کا بننا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ایسی فورسز انلیش ہوئیں جنہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا. جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس سلائیڈ کے اوپر اور دوسری سلائیڈ کے اوپر اسٹیم شپ کی 3 تصویریں ہم نے دکھائی ہیں آپ کو. ایک پینٹنگ میں ہے، ایک ماڈل کے طور پہ ہے، اور ایک اسٹیم کا کالا انجن آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ کاٹن بنانے کے لیے اسٹیم انجن استعمال ہوتا تھا، کول نیچے سے نکالنے کے لیے اسٹیم انجن استعمال ہوتا تھا، اور کاٹن کا جو کپڑا بنتا تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اسٹیم انجن. تو یہ چاروں جو چیزیں تھیں مل کے انہوں نے ایک ایسا اسپائرل بنایا جس سے انگریز اور یورپین اس زمانے کے انہوں نے تقریباً ساری دنیا میں پھیل کے ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا. آپ یا پھر کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں کہیں گے، پھر ہم تصویروں کی طرف واپس آتے ہیں. جی، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی صرف اکیلی نہیں کھڑی ہوتی، اس کا سوسائٹی کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. تو مثلا اگر تصویریں آپ دیکھیں تو ان میں سے ایک تصویر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک سوسائٹی کو آرگنائز کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ طے کر لیں، رولز بنا لیں، ریپرزنٹیشن. تو آپ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اسٹیم انجن سے لنک کر رہے ہیں؟ میں ایک ایسی سوسائٹی کو لنک کر رہا ہوں جس کے اندر کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور اسٹیم انجن بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ہونی ضروری ہیں. ایک دوسرے کو ون سپورٹس دی ادر. اسٹیم انجن کے لیے آپ کو ایک کیپٹلسٹ فارمیشن چاہیے، ایک انویسٹمنٹ ایٹماسفیئر چاہیے. وہ کبھی نہیں ہوتی جب تک لا گورنڈ سوسائٹی نہ ہو، کہ کسی کی من مانی اس میں نہیں چل رہی، چاہے وہ بادشاہ سلامت ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن رولز ہیں جو سب پہ اپلائی کرتے ہیں. پھر لوگ سیکیور بھی ہوتے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اور انویسٹمنٹ پھر اسٹیم انجن بھی بنتے ہیں، اسٹیم شپ بھی بنتی ہے، ریل روڈ بھی بنتی ہے. تو یہ یاسر بڑی ویسے آپ نے عجیب بات کی کہ کانسٹیٹیوشن آف اے کنٹری اور اسٹیم شپ کی ایجاد جو ہے اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے جو کہ بظاہر نہیں بنتا. میں کتاب ناظرین دیکھ رہا تھا اسٹیم شپ کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اٹس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ یا ایکسائٹنگ انوینشن آف دا لاسٹ سینچری. اور اس میں ڈسکشن یہ ہو رہی تھی جو یاسر نے یہاں پہ تھوڑی سی جس کی طرف اشارہ کیا کہ اسٹیم انجن کا جو کانسیپٹ تھا وہ تو کافی ملکوں میں موجود تھا، کسی نہ کسی فارم میں، چائنا میں بھی اور ہالینڈ میں بھی، لیکن وہ بنا انگلینڈ کے اندر. اور اس میں کلیم یہ کیا گیا تھا کہ اسٹیم شپ کی جو ایجاد تھی، یعنی اس کا وہ جو پریکٹیکل فارم میں جب وہ آیا، وہ صرف انگلینڈ میں ہی ہو سکتا تھا. اور اس کتاب میں انہوں نے جو تھیسس پرووائڈ کیا تھا، جو لاجک پرووائڈ کی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس زمانے میں پیٹنٹس کرنا شروع کر دیا تھا ڈسکوریز کو، یعنی کسی چیز کی ایجاد کو بھی قانونی شکل یا کانسٹیٹیوشن کی شکل دے دی تھی. اور چونکہ انہوں نے وہ اس کو قانونی شکل دے دی تھی اور لوگوں نے پیٹنٹ بنانے شروع کر دیے تھے اور وہ پیٹنٹ بیچنے شروع کر دیے تھے. رضا، آپ مجھے بتا رہی تھیں ان کے بارے میں کچھ؟
جی کہیں ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ اب ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ اکثر جو یہ لوگ ایجاد وغیرہ کرتے تھے، پیسے کہیں سے لیے کہیں سے کچھ کرا، تو جب ان کے قرض بڑھ جاتے تھے تو اکثر قرض چکانے کے بدلے جو ہے یہ اپنی ایجاد کر کے ایجاد بیچ دیتے تھے. تو ہوتا کئی کیسز میں ایسا پایا گیا ہے کہ اب کسی نے ایجاد کی، اس بیچارے نے تو کچھ چھوٹے موٹے دام کسی اور کو اپنا قرض کے بدلے میں یا تھوڑے بہت پیسے حاصل کرنے کے چکر میں بیچ دی، اور جس نے خریدی اس نے اس میں پیسہ لگا دیا، اس کو بنوا کے مارکیٹ میں ریلیز کر دیا. تو جب وہ دستیاب ہو گئی اور وہ ایجاد استعمال ہونا شروع ہو گئی تو اس سے جو اصل منافع ہوا وہ اس شخص کو ہوا جس نے اس کا پیٹنٹ خرید لیا تھا یا جس کے پاس پیسے تھے کہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکے. اور اکثر جو یہ آپ کے ایجاد کرنے والے جو ہوتے تھے انوینٹرز، وہ ان بیچاروں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تھا. تو اس طرح سے یاسر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کریں گے کہ یہ ایک بہت اہم کمپلیکس سوسائٹی ہے جی، اور اس کے اندر بات یہ ہے کہ رول گورنڈ ہو. فائدہ نقصان تو ہوتا رہتا ہے، فرق ہر ایک کو نہیں ملتا فائدہ، لیکن اسٹیم شپ کے لیے میرے خیال میں یہ آپ بتا رہے تھے کہ چائنا میں بھی، ایجپٹ میں ایکچولی ایک ورکنگ اسٹیم انجن بنا تھا 200 سال قبل از مسیح. تو وہ تو بہت پہلے کی ایجاد ہے، لیکن باقی چیزیں جو چاہیے تھیں اسٹیم انجن سے اسٹیم ڈریون سوسائٹی تک جانے کے لیے، وہ فرق چیزیں تھیں، اور ان کا گہرا تعلق ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یاسر اس میں ایک بخت خان کی بھی تصویر ہے، اور اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی عمارت کی بھی تصویر ہے، اور اس میں مرزا غالب کی بھی ایک تصویر ہے. ان تین تصویروں کو آپ آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ وہی اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا. مرزا غالب ایک پرسنالٹی ان کی جو ہیں، وہ ایک پہلے کی سوسائٹی یعنی مغل سوسائٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ان کا دوسری طرف تعلق انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کے بعد ماڈرن سوسائٹی جو سب کانٹیننٹ میں آنا شروع ہوئی، جو جس کا کم از کم مسلمانوں کے لیے ایجوکیشنلی وہ شروع ہوتی ہے فرام علی گڑھ یونیورسٹی. لیکن مرزا غالب کا علی گڑھ سے کیا تعلق ہے؟ مرزا غالب کا تعلق ہے ود دا فاؤنڈرز آف علی گڑھ انکلوڈنگ سر سید احمد خان. یہ سب لوگ ایک ہی دلی شہر جو ہے وہ بہت سینٹرل ہے، اور جو رئیس مسلمانوں کے ہوتے تھے ان دا سینٹرل سب کانٹیننٹ، وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. کنیکشن دلی میں بھی تھا، میرٹھ میں بھی تھا، اور جگہ بھی تھا، لیکن ایک دوسرے سے یہ خط و خطابت کرتے تھے. اور غالب کے خطوط جو ہیں مرزا غالب کے ٹو سر سید احمد خان ڈائریکٹلی ہیں، خط کے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو کنیکشن ہے اس گروپ کا وہ آپس میں ہے. اسٹیم شپ سے مطلب اسٹیم شپ ابھی ہم بات کر رہے تھے، مرزا غالب کی بات آئی تو میرا خیال ہے مرزا غالب نے اسٹیم شپ کے بارے میں لکھا بھی ہوا ہے. دوسری ٹیلی گراف کی یہاں تصویر ہے، ٹیلی گراف کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت اچھی، اپنی شاعری میں لکھا ہوا ہے. خطوط میں، شاعری میں تو مجھے یاد نہیں پڑتا، خطوط میں بہت بالکل ذکر ہے. بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر شیطانی چیزیں ہیں تو شیطان کا پلہ مجھے بھاری لگ رہا ہے اس وقت. اچھا یاسر، یہ جنرل بخت خان کو آپ نے کنیکٹ نہیں کیا؟ جنرل بخت خان کے بارے میں جانتا نہیں، آپ نے مجھے یاد دلایا کہ یہ 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس میں یہ شاید سپہ سالار تھے دلی کے. جی دلی میں جو انڈین فورسز تھیں. یقیناً ان کا مرزا غالب سے بھی کوئی تعلق ہوگا موسٹ لائکلی، کیونکہ جس طرح میں نے کہا یہ سب لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے. اس کے علاوہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ باقی علی گڑھ یونیورسٹی سے یا سر سید احمد خان سے ان کا کیا تعلق ہے، یہ میں نہیں جانتا. جی یہاں پہ ایک اور تصویر بھی ہے جس میں ایک کتاب کا نام دیا گیا ہے، اور وہ اس کتاب کا نام ہے آثار السنادید. آثار السنادید کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب ہے مسلم آرکیٹیکچر کے بارے میں. رضا، اس میں تاج محل کی تصویر بھی دی ہوئی ہے، اور تاج محل کی خوبصورتی ناظرین آپ لوگ بھی جانتے ہیں، رضا آپ بھی جانتی ہیں کہ اس زمانے میں جب مسلمان مغل امپائر ختم ہو رہی تھی اور انگریزوں کی حکومت بن رہی تھی، تو ایک پرانا جو جاہ و جلال تھا مسلمانوں کا، جو ان کا
شرفا کا ان کا ایک کلچر تھا جو ان کا وہ سارا پاس میں جا رہا تھا، اور اب ایک نیا آرڈر آ رہا تھا جس میں مسلمانوں کا رول حکومت میں بنتا ہوا نظر نہیں آتا تھا. تو اس وقت مسلمانوں کی عام طور پہ جو اس زمانے کے سوچنے سمجھنے والے مسلمان تھے ان کی عام طور پہ یہ پاس ٹائم بن گیا تھا کہ وہ پرانی جاہ و جلال یا پرانی آرکیٹیکچرل خوبصورتیاں جو تھیں ان کے بارے میں لکھیں اور ان کے بارے میں اپنے آپ کو یاد دلا کے خوش کریں. تو یہ کتاب ہے جو سر سید نے بہت ریسرچ کے بارے میں مسلمان آرکیٹیکچر کی میں جو ان کے کارنامے تھے، جو ان کی بلڈنگز تھیں، جو ان کی محرابیں تھیں، جو اس میں خاص آرکیٹیکچرل کام تھا، وہ جو سر سید نے اس کو مانومنٹ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ تاج محل کے بارے میں یا مسلمان آرکیٹیکچر کے بارے میں کچھ کہیں گے، اور اس کے بارے میں کچھ کہیں گی کہ ایک طرف تو وہ آرکیٹیکچر میں اور فنون لطیفہ میں اتنے آگے تھے، لیکن اسٹیم انجن وہاں پر نہیں بن سکتا تھا. اس میں تھوڑا سا اگر ہم سوچیں یہی بات کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے ان کو تحفتاً لا کے چھوٹا اسٹیم شپ دیا، اور ان کے عالموں نے واپس آ کے کہا کہ چونکہ ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ شیطانی ہے، اس کو دبا دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، لیکن چونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطانی ہے، اس کو دبا دینا چاہیے، اور انہوں نے اس کو دبا کے معاملہ وہیں ختم کر دیا. جو یاسر صاحب نے بات کی کہ آپ ٹیکنالوجی کا آپ کی سوسائٹی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بادشاہوں وغیرہ کے زمانے میں جب آپ یہ مغلیہ دور کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر جو آرکیٹیکچرل شاہکار بنتے تھے وہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ جو اس کا خرچہ، اس کے لیے پیسے اور ریسورسز، جگہ، ہر چیز شاہی حکم سے آتی تھی. اور آپ کے جو یہی ہوتا تھا کہ ان کا دربار جو ہوتا تھا وہ آرٹس کلچر کا سینٹر ہوتا تھا. اب اس میں تھوڑی یہ بات آ جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو ان کی پسند کی چیز ہوگی یا جو ان کی روایت چلی آ رہی ہوگی اور جس روایت کو وہ برقرار رکھنا چاہ رہے ہوں گے وہی اس وقت پھلے گی پھولے گی. اور جو چیز مطلب اس وقت جو انہوں نے بات کی، کیونکہ کیپٹلسٹ سسٹم نہیں تھا، لوگوں کی اپنی انویسٹمنٹ نہیں تھی، تو سب کچھ جو یہ چیزیں تھیں وہ ساری جو ڈرائیونگ فورس تھی اس کے پیچھے رائل ان کا ہاتھ ہوتا. آپ کی کہہ رہی ہیں کہ ایک تو ڈیسائیڈ کرنے والا ایک سینٹر تھا. مثلا یہاں پہ اب 5-6 یونیورسٹیز لاہور میں ہی ہیں. ایک یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا، دوسری میں ہوتا ہے، جو دوسری میں نہیں ہوتا وہ تیسری میں ہوتا ہے. یہاں کورٹ ایک ایسا ہے کہ وہ اس میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی پھر وہ ہوتی نہیں تھی سوسائٹی میں. ایک تو یہ شاید بیچ میں سے بات نکلی، اور یہ بھی کہ آپ نے شاید کہا کہ ناولٹی، نئی چیزوں کے لیے، کیونکہ وہ اس سے انسیکیورٹی کریٹ ہوتی ہے پولیٹیکل، اکنامک، تو وہ زیادہ پسند نہیں کی جاتی تھی، بلکہ پرانی چیزیں جو چلتی آ رہی ہیں ان کو ہی اسٹرینگتھن کرنا اچھا سمجھا جاتا تھا. لیکن کیپیٹلزم نے، ہم کیپیٹلزم کی کوئی تعریف تو نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن کیپیٹلزم نے کچھ ایسی فورسز کو، ایسے جن کو بوتل سے نکال دیا جو اپنی انرجی خود سے ہی ڈرائیو کرتی تھیں. مطلب یہ اسٹیم شپ جو تھا یہ کسی بادشاہ کے کہنے پہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ خود سے ہی اس کی ضرورت محسوس کی تھی، اس لیے کہ اس کو ایجاد کرنے میں ان کا منافع تھا شاید. بالکل. تو رضا، یہ ایک آخری تصویر کے بارے میں تھوڑا سا کہہ دیں، پھر ہم اس کی ایک کہانی بنانے کی کوشش کریں گے. یہ رابعہ گرلز پبلک اسکول کی جو تصویر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے بارے میں آپ پہلے بھی کچھ ڈسکس کر رہی تھیں، اور مغل کورٹ کا اگر آپس میں اس کا کنیکشن کرنے کی کوشش کریں. یہ رابعہ گرلز اسکول کی جو تصویر ہے اس کے نیچے اس کا پتہ لکھا ہوا ہے، تو وہ بلی ماران جگہ پہ ہے، اور بلی ماران قاسم جان اسٹریٹ غالب کا ہی محلہ تھا غالباً. جی جی. تو اس سے تو یہ تعلق، یہ مجھے اس ایریا کے، تو مجھے اس تصویر کا تو مجھے اتنا پتا ہے، اتنا ہی سمجھ میں آیا. لگتا ایسا ہے کہ یہ انگلش میڈیم اسکول ہوگا، اور اس پہ ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو غالباً 40-50 سال سے زیادہ پرانی تصویر نہیں ہے یہ. جی. یا ہو سکتا ہے اس سے بھی ریسنٹ تصویر ہو.
تو یہ وہ محلہ ہے جہاں غالب رہا کرتے تھے، لیکن اب یہ وہاں پہ ایک انگلش میڈیم اسکول کھل گیا ہے. تو ناظرین، اب آپ لوگوں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر، میں ایزیوم کر رہا تھا کہ ان کے پاس انٹرنیٹ موجود ہوگا، آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہوگا، تو ہم ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ ان تصویروں سے ایک کہانی کیا بنتی ہے. رابعہ، رضا، ہمیں یہ بتائیے پلیز کہ کیا گوگل پہ ہم کسی چیز کو سرچ تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا گوگل پہ ہم دو مختلف کانسیپٹ دے کے یا دو مختلف نام دے کے ان کو کنیکٹ بھی کروا سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جب آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دونوں کو ساتھ میں لکھ کے اور سرچ کرنے کی کوشش کریں، تو اگر کوئی چیز ایسی ہوگی جو ان دونوں کو لنک کرتی ہے وہ آ جائے گی. ریزلٹس آپ کو کچھ اس طرح کے ملیں گے، اگر وہ صحیح دے دیں اور اگر وہ نمایاں ہوں گے تو آپ کو کہ جہاں پہ وہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو رہی ہوں تو وہ آپ کو وہ دکھا دے گا. جی. تو ناظرین، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا تصویر بنائی ہوگی. جو تصویر لاجیکلی بن سکتی ہے وہ اس طرح سے بن سکتی ہے کہ اگر آپ گوگل میں جا کے مرزا غالب کو سرچ کریں، جو کہ بڑا ایک واضح نشان تھا، اسٹیم انجن کو سرچ کرنے کی کوشش کریں، سر سید کو سرچ کرنے کی کوشش کریں انگلش میڈیم پڑھائی کے حوالے سے، اس زمانے کو سرچ کرنے کی کوشش کریں جس زمانے میں سر سید اور مرزا غالب، اور اس وقت جو ایک ٹرانزیشن ہو رہی تھی، ایک بہت چینج آ رہا تھا کہ مسلم امپائر کرمبل کر رہی تھی اور ایک نیا آرڈر بیکاز آف اسٹیم انجن یہ سارا کچھ بن رہا تھا، ٹیلی گراف. اور تو آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں اور ویکیپیڈیا کو بھی استعمال کریں تو آپ کو ایک کتاب کا اشارہ ملے گا جس کتاب کا نام ہے آئین اکبری. آئین اکبری کے بارے میں یاسر آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ یہ سر سید کی لکھی ہوئی کتاب تھی، میں نے ایکچولی پڑھی نہیں ہوئی. اچھا، جس میں اکبر بادشاہ 1600 صدی کے اکبر بادشاہ کا جو مشہور وزیر تھا، اس کے جو قوانین تھے، جو انہوں نے بھی ایک آئین بنایا ہوا تھا. اب اس آئین کو ہم آج کل کے آئین سے کس طرح کمپیئر کرتے ہیں یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن بہرحال ایک وہ آئین تھا اور اس زمانے کے حوالے سے 1600 صدی کے حوالے سے وہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہم نے کچھ رولز ریگولیشن بنائے ہوئے تھے. تو سر سید نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں ان تمام آئین اکبری جو کتاب ان کے وزیر نے لکھی تھی اکبر بادشاہ کے، تو اس کے اوپر کامنٹری کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے، اور یہ لٹریری طور پر یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی جو انہوں نے کی تھی. اور اس کے بعد جب انہوں نے کتاب مکمل کر لی تو انہوں نے سوچا کہ اس کتاب پر میں کسی سے پریفیس لکھوانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ عالم کون ہو سکتا تھا سوائے مرزا غالب کے، اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے وہ کتاب مرزا غالب کو بھیجی. جب وہ کتاب انہوں نے مرزا غالب کو بھیجی تو مرزا غالب نے کتاب پڑھی ہوگی. اچھا، یہ وہ زمانہ تھا، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مرزا غالب کی ذہنی حالت اس وقت کیا تھی. وہ کلکتہ گئے تھے اس زمانے میں اپنا اسکالرشپ ریوائیو کروانے کے لیے جو بادشاہ ان کو دیتا تھا، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد اور مغل بادشاہت ختم ہونے کے بعد ختم ہو گیا تھا. اور وہ بہت لمبا سفر تھا جو وہ کر کے گئے تھے، کئی مہینے لگے تھے. واپس آتے آتے ان کا جو واحد بیٹا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بہت ڈپریس تھے، اور ان کا وہ اسکالرشپ بھی ریوائیو نہیں ہوا تھا. تو آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس کوئی کھانے پینے کا کوئی ارینجمنٹ نہ ہو، اس کی فیملی کے حالات بہت ٹریجک ہوں، تو اس صورتحال میں وہ کیا سوچ. اس کے باوجود ان کا دماغ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، اور وہ چیز دیکھ سکتے تھے جو اس زمانے کے بہت سارے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو انہوں نے اس کتاب کو غالباً ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب پر ایک نظم لکھی، اور وہ نظم ان کی پرشین کلام میں شامل ہے. ناظرین، آپ کو یہ کتاب نظر آ رہی ہے، ہم آپ سے درخواست کریں گے، ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کتاب میں اس نظم کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. وہ نظم انہوں نے سر سید احمد خان کو بھیج دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ نظم آپ اپنی کتاب آئین اکبری کو جب پبلش کریں دوبارہ سے تو اس میں آپ یہ پریفیس کے طور پہ شامل کر لیں. اس نظم میں انہوں نے اس کتاب کو، آئین اکبری کی جو کتاب تھی، سر سید نے جو کچھ اس میں لکھنے کی کوشش کی تھی اس کے اوپر بہت اسٹرانگ کرٹیسزم کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی تھیں. جو نظم ہے یہ میں آپ کو اس کی سلائیڈ پہ پرشین وہ بھی دکھا دوں گا، لیکن اس نظم کو سب سے پہلے شمس الرحمان فاروقی نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا،
جو اس وقت ویکیپیڈیا پہ موجود ہے. تو اگر آپ مرزا غالب یا سر سید کو کلک کریں تو یہ فوراً آپ کو نظم مل جائے گی. اس نظم میں وہ بہت مزیدار باتیں کرتے ہیں. وہ مرزا غالب سر سید سے کچھ طنزیہ باتیں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کچھ فیکٹس بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس نظم سے آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کتنا آگے کی سوچ رہے تھے. وہ ان لاز کا بھی ذکر کرتے ہیں, ان ریگولیشنز کا بھی ذکر کرتے ہیں جو انگریزوں نے پاک و ہند میں اس وقت انڈیا میں نافذ کرنے کی کوشش کری. ایک کانسٹیٹیوشنل, جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ہی ساتھ چلتی ہیں, تو ان کی نظر ان کی طرف بھی جاتی ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کا. واٹ اسپیل ہیو دے اسٹرک آن واٹر دیٹ اے ویپر ڈرائیوز دا بوٹ ان واٹر. Sometimes the vapor takes the boat down the sea. Sometimes the vapor brings down the sky to the plains. Vapor makes the sky wheel go round and round. Vapor is now like bullocks or horses. Vapor makes the ship speed, making wind and wave redundant. Their instruments make music without the bow. They make words fly high like birds. Or do not you see that these wise people get news from thousands of miles in a couple of breaths? They inject fire into air, and the air glows like embers. Go to London, for in that shining garden, the city is bright in the night without candles. Look at the business of the knowledgeable ones in every discipline, 100 innovators. یاسر, آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ساری جو مسائل تھے اور سارے جو فرق تھے دو سوسائٹیز میں, جس کی وجہ سے ایک سوسائٹی میں پاور زیادہ تھی اور دوسرے میں کم تھی, ان سب کی یہاں پہ نشاندہی کرتی ہے. انہوں نے کمیونیکیشن جو مطلب ٹیلی کمیونیکیشن کی بات بھی کر دی, جو آج کل بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ٹیلی کمیونیکیشن, جس کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ اور ایجوکیشن میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ٹرانسپورٹیشن کے اندر, اسٹیم شپس کے اندر. انہوں نے کانسٹیٹیوشنل فارم آف گورنمنٹ کا ذکر کیا, جو بڑی اہم بات تھی جو انہوں نے اس وقت نوٹ کیا. اپنے خطوط میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے تھے کسی انگریز آفیسر کے آفس میں ان کا بلاوا آ جائے اپنی اسکالرشپ کے لیے, کہ انہوں نے وہاں نوٹ کیا کہ بیوٹیفل وومن ورکنگ ایفیشینٹلی ان آفیسز. تو مطلب یہ کہ ایک خوبصورت عورت کا کانسیپٹ جو ہماری تہذیب میں تھا, مرزا غالب کی تہذیب میں تھا, مغل بادشاہوں کی تہذیب میں تھا, وہ ایک آبجیکٹ آف بیوٹی تھا صرف. ان کے لیے یہ چیز بڑی اہم تھی کہ بیوٹیفل وومن ورکنگ ایفیشینٹلی ان آفیسز. آپ اس کے بارے میں یاسر کچھ کہیں گے؟ جی, یہ تو پوری ایک سوشل ٹرانسفارمیشن, سوشل کانٹراسٹ اور ٹرانسفارمیشن تھا. اور میرے خیال میں بیوٹیفل ویمن بینگ یوزفل ایک بہت اہم چیز ہے. مین بینگ یوزفل جو کہ انوویٹرز کا انہوں نے ذکر کیا, وہ دونوں چیزیں وہاں پہ آتی ہیں. میرے خیال میں کہ ہی واز, مرزا غالب مسٹ ہیو بین سرپرائزڈ اینڈ اسٹرک کہ یہ ہے, یہ فرق ہے ان دونوں. جی, تو ناظرین, یہ جس انوویشنز کا, جس ڈسکوریز کا, جن نئی باتوں کا, جن جدتوں کا مرزا غالب نے ذکر کیا, ہمارے حوالے سے, ہمارے کورس کے حوالے سے, ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی, ہمیں اسی جدت کی ضرورت ہے. ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور ٹیکنالوجی کو جدت کے ساتھ استعمال کرنے کے حوالے سے کس طریقے سے پرابلمز آف لرننگ کو کم سے کم کر دیتے ہیں. اور یہ میسج غالب نے ہی ہمیں دیا تھا, مطلب. اور غالب سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان کو نظم سر سید کو ملی, تو یہ جو ان کا خط تھا یا یہ جو نظم تھی جو انہوں نے اس کتاب کے ساتھ لکھی تھی, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا سر سید کو کنونس کرنے میں کہ اب انہیں پرانے زمانے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, انہیں پاسٹ کی طرف, پاسٹ کا جو جاہ و جلال تھا مغل بادشاہوں کا, اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ فیوچر کی, مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. اور مستقبل میں آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جدت, انوویشنز, کریٹیوٹی, کولابریشن, کمیونیکیشن, اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. سر سید کے بعد
مرزا غالب کے بعد سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان کے بعد جو ایک اہم نام ہمارے سامنے آتا ہے ان لوگوں کا جو اس زمانے میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن پھر یہ وہ زمانہ تھا جب، جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا، کہ ہمارا ایک مدرسہ ایجوکیشن ہوتی تھی جس میں ایک بندہ بہت سارے بچوں کو بیٹھ کے پڑھا رہا ہوتا تھا، جس میں مختلف عمر کے بچے ہوتے تھے، مختلف سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ان کو توجہ بھی وہ ان کے حوالے سے ہی دے رہا ہوتا تھا، تو وہ اپنی پیڈاگوجی کو ایڈجسٹ کر لیتا تھا کسی طریقے سے ان کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے۔ تو وہ مدرسوں کا زمانہ اب ختم ہو رہا تھا، اور مرزا غالب کے زمانے کے بعد اور اسکولز کا اور کالجز کا زمانہ آ رہا تھا، جہاں پہ ایک نیا ایجوکیشن سسٹم آیا، جس میں کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر ایک ہی عمر کے بچوں کو اس طرح سے پڑھا رہا ہوتا تھا کہ اس کو یہ معلوم زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے کتنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کتنا سمجھانے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اپنا طریقہ کار پڑھانے کا ویری نہیں کر سکتا تھا۔ تو مولوی نذیر احمد اس زمانے میں تھے سر سید احمد خان کے، اور ان کو مولوی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے، ان کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے جو پوتے تھے وہ شاہد احمد دہلوی تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں مولوی نذیر احمد کا کئی دفعہ ذکر کیا۔ شاہد احمد دہلوی یاسر کے نانا فیض احمد فیض کے ہم اثر تھے، تو یہ کوئی زیادہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو میں خاص بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مولوی نذیر احمد جو تھے انہوں نے دونوں طرح کی تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی تھی، جو ہمارا پرانا مدرسہ تھا جو کسی مسجد میں ہوا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ذکر کریں گے۔ انہوں نے کالج میں بھی تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ ان دونوں کو کمپیئر بھی کر سکتے تھے۔ تو میں آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یا پوچھنا چاہ رہا ہوں سوال ایک، کہ آپ کے خیال میں ایک مدرسے میں، پہلے میں رضا سے پوچھوں گا، اس کے بعد میں یاسر سے پوچھوں گا، کہ ایک مدرسے میں جہاں پر ایک بہت عالم فاضل آدمی مولوی نذیر احمد کا کے پائے کا یا کوئی مسجد کا مولوی بیٹھ کے کچھ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا تھا، تو وہاں پر جو پیڈاگوجیکل سوشل ایک کلچر بنتا تھا، وہ آپ کے خیال میں، آپ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہو، لیکن آپ کی گٹ ریئیکشن یا گٹ فیلنگ اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہاں کس حد تک سوال جواب کی گنجائش ہوتی تھی، وہاں جو ماحول ہوتا تھا، جو کوگنیٹو پریزنس ہوتی تھی ٹیچر کی اور اسٹوڈنٹس کی، وہ کس حد تک اور اس کی شکل کیا بنتی تھی آپ کے خیال میں؟ جب آپ مدرسے کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کی شخصیت کی، ڈپٹی نذیر احمد یا اس طرح کے عالم کی بات کر رہے ہیں مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، تو میرے خیال سے اگر آپ ایک کلاس روم کا جو کانسیپٹ ہے، کالج مکتب کا، ہاں جی آپ مدرسہ کہیں یا مکتب بہتر ہے، جی مکتب، مطلب کہ اس کے مقابلے میں جی جو ہے وہاں پہ ایک جو ہے اتنا اسٹرکچرڈ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ اب جو کلاس میں کہ سارے ایک عمر کے بچے ایک چیز کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہ وہاں پر کس حد تک آپ کے خیال میں کس حد تک بچوں کو انٹریکٹ کرنے کی آزادی ہوتی ہوگی ایک مکتب میں، اور کس حد تک ان کو بولنے کی اجازت ہوتی ہوگی، اور کتنا دبدبا ہوا کرتا ہوگا؟ آپ کی میں گٹ فیلنگ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مکتب کے اندر آپ نے یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور مختلف یونیورسٹی پروفیسر سے تعلیم حاصل کی ہوگی۔ یونیورسٹیز میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، یاسر، ماڈرن یونیورسٹیز کالجز کے اندر، کہ وہاں پہ ایک بڑا لبرل ایٹماسفیئر ہوتا ہے۔ مکتب سے آپ کی کیا ایسوسیشنز ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا امیج بنتا ہوگا کہ یہاں بچے کچھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ایک استاد بیٹھ کے ڈنڈا لے کے پڑھا رہا ہوگا؟ کیا تصویر بنتی ہے آپ کے ذہن میں؟ گٹ فیلنگ کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو یہی ہے کہ وہ بہت سختی ایک سبق دے دیا گیا تو یاد، جلال جسے کہتے ہیں، جلال کہ جو استاد ہیں ان کا ایک جلال ہوتا تھا کہ وہ مطلب آواز ان کے سامنے آپ نافرمانی کسی طرح کی یا وہ والا حساب نہیں کہ ان کا مڑے تو آپ پیچھے باتیں شروع کر دی۔ میرا جو گٹ فیلنگ ہے وہ تو اس سے تو فوراً یہ آتا ہے کہ وہاں ماحول بڑا سخت ہوتا ہے۔ جی آپ نے ویسے اچھی یہ موضوع چھیڑا ہے، کیونکہ عام طور سے ٹریڈیشنل اور ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں کانٹینٹ کی بات ہوتی ہے کہ ایک ٹریڈیشنل سبجیکٹس وہاں پڑھائے جاتے ہیں اور ماڈرن سبجیکٹس یہاں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیں، کانٹینٹ کو ہم چھوڑ دیں، ہم پیڈاگوجی کی بات کرتے ہیں کہ طریقہ کیا ہوتا تھا۔ ایکچولی اس کے بارے میں نے 2-3 چیزیں سنی ہوئی ہیں۔
اور جو آپ کہہ رہی ہیں اس کے بالکل الٹا ہوتا تھا کہ یہ ڈنڈا اور کیننگ کا استعمال جو ہے یہ ایکچولی نئے اسکول سسٹم کی ایجاد ہے. پرانے اسکول جو مکتب جن کو آپ مدرسہ مکتب جو بھی کہیں, وہاں پہ یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی اسٹینڈرڈائزیشن کا ایفرٹ وہاں پہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ سب ایک طرح بیٹھیں ایک وقت میں ایک چیز کر رہے ہوں. الگ الگ عمر کے لوگ ہوتے تھے اور اس طرح سے یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں ایک طرح سے یہ ٹیچرز کا کام آسان کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹس کا اس میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ماڈرن اسکول سسٹم میں, لیکن ٹیچرز کا کام آسان کیا گیا ہے تاکہ زیادہ اب ایک ایسا ٹیچر جو 1 منٹ میں 5 سال کے بچے کا جواب دے رہا ہے, دوسرے لمحے وہ 20 سال کے کا جواب دے رہا ہے, کہیں حساب پڑھا رہا ہے کہیں کچھ اور پڑھا رہا ہے. یہ تو ایک بہت انیوژل قسم کا کوالیفائڈ انسان ہے, ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. جبکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہر سال وہی کلاس اسی وقت وہی ایک ہی سبجیکٹ اسی دن یہی لیکچر پڑھانا ہے, تو وہ میرے خیال میں کوئی کم ٹیلنٹڈ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام. تو یہ ایک فیکٹری والی بات ہے کہ آپ نے نہیں, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے یاسر, لیکن جو رضا نے بات کہی ڈنڈا ہونا ضروری نہیں ہے ہاتھ میں, لیکن جو لفظ استعمال کیا رضا نے جاہو جلال کا, کہ ایک ٹیچر کا ادب جو ہوتا تھا نا, مطلب یہ کہ آج کل آپ اگر کسی ٹیچر سے پوچھیں, پرانے ٹیچر سے پوچھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو عزت ہی نہیں کرتے اسٹوڈنٹس ہماری. جو اس زمانے میں عزت ہوتی تھی ہماری کہ وہ بچے جو تھے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, ہمیں شکل ملا نہیں سکتے تھے, ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں. تو وہ آپ کا کیا خیال ہے, مدرسوں میں کچھ ایسے ہی حساب کتاب ہوا کرتا تھا کہ وہ ٹیچر کو بالکل خدا سمجھتے تھے؟ جہاں تک مجھے اپنے بزرگوں سے پتا چلا ہے, فیض احمد فیض جو بتاتے ہیں وہ مدرسے میں پڑھتے تھے. جی بالکل, مولوی میر حسن سیال کوٹی ان کے استاد کا نام تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ دائرے میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہر عمر دائرہ بھی خاص, مطلب سب مطلب استاد سے ایک ہی راؤنڈ ٹیبل ایک طرح کی تھی, اور ہر عمر کے لوگ تھے. وہ تو نانا تو میرے کم عمر تھے, 7-8 برس کے ہوں گے. وہاں پہ 20-30 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ہر جگہ سے آئے ہوئے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1910 میرا خیال ہے, نہیں زیادہ 1920 کے لگ بھگ ہوگی. تو اور ہر جگہ سے آئے ہوئے, تو کوئی بنگال سے آیا ہوا, تو کوئی دلی سے, کوئی خراسان سے, کوئی پنجاب سے, سیالکوٹ سے, اور سب دائرے میں بیٹھے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ سوال پوچھتے تھے. اور ان کے استاد جو تھے اس کے بارے میں کچھ بتاتے تھے, باقیوں سے بھی پوچھتے تھے کہ آپ اس کے سوال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یعنی ٹیچر پوچھتے تھے, باقی جو دائرے میں لوگ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے تھے, اور پھر وہ جو ان کو پتا تھا وہ بتاتے تھے. اس کے بعد کچھ گفتگو ہوتی تھی, آگے پیچھے ڈسکشن بھی ہوتی تھی. اور اس طرح ماڈرن کلاس روم, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ تو ماڈرن تو خراب ہو گیا, یہ تو فیوچر کا کلاس روم جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اسی قسم کا کچھ ماحول تھا. یہ بتاتے ہیں وہ یہ اس طرح چلتا تھا کلاس روم. بیٹا آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ میرا تو ایک دفعہ بھجوا دیا تھا کسی مدرسے, محلے کی جو مسجد تھی وہاں پہ قرآن پڑھنے کے لیے بچے جاتے تھے. تو مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو ایک دن وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے کہ آ کے تم لوگوں کو لے لیں گے. وہ تو اتنا عجیب, کچھ تھا, وہ عجیب سے مولانا صاحب تھے, وہ ان کا اوپر چھوٹا سا کمرہ تھا, وہاں لے گئے. سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے نیچے اللہ جانے دھوتی سی شلوار تھی کیا تھا, اوپر بنیان پہنے ہوئے, اور وہ کہیں ڈنڈی بھی آس پاس رکھی تھی. وہ سارے بچے وہ کمرے کے کونوں تک بیٹھے ہوئے, اور ڈسکشن یا وغیرہ کوئی وہ نہیں تھا, سب کو قاعدہ پکڑا دیا گیا تھا. سب یاد کر رہے تھے, بےچارے ڈرے سہمے لگ رہے تھے, کوئی آواز نہیں نکالتا تھا. اور ہمیں یہ عادت بالکل نہیں تھی کہ جس رویے سے وہ بات کر رہے تھے صاحب, کیسے جیسے بچوں کو بس ڈانٹ کے بٹھا کے پکڑا دیا کہ یہ کرو, تنگ نہیں کرو, اور ان کو نہ ان کا کوئی انٹرسٹ تھا کہ کیا کر رہے ہیں. وہ اندر کمرے میں لیٹنے چلے گئے بچوں کو سب کو بٹھا کے, اور بچے بھی ایسے تھے کہ وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. تو میرا بھائی رونا شروع ہو گیا, اور ہم نے تو وہاں سے وہ جو اندر کمرے میں لیٹنے گئے, ہم وہاں سے کھسک کر اکیلے دوپہر کی گرمی کی دھوپ میں جلدی جلدی بھاگ کر گھر واپس پہنچ گئے. ڈانٹ بھی کافی پڑی کہ اکیلے اس طرح آ گئے, لیکن اس کے بعد ہم نے واپس جانے سے صاف منع کر دیا تھا, نہیں جا کے دیے تھے.
تو ناظرین یہ آپ نے جو رضا بتایا یہ غالباً 20 سال پہلے کی بات ہوگی، 2000 یہ کچھ 15-17 سال پہلے، 15-17 سال کی، 1997-98 جی تقریباً. اور یاسر آپ نے بات کی تو بٹوین 1910-1920 کی. اور یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مولوی نذیر احمد کے بارے میں، یہ 1890 کی کہیں کا ذکر ہوگا. یہ کتاب ہے مضامین فرحت، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کیمرے پہ. مرزا فرحت اللہ بیگ ان کے مشہور اسٹوڈنٹس میں سے تھے، اور یہ ان کے گھر عربی پڑھنے جایا کرتے تھے اپنے دوست دانی کے ساتھ. تو یہ جو کتاب ہے مضامین فرحت، اس میں ایک چیپٹر جو پہلا چیپٹر ہے وہ انہوں نے مرزا مولوی نذیر احمد یا ڈپٹی نذیر احمد کس طرح سے پڑھاتے تھے، وہ کس قسم کے انسان تھے، وہ کیا کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا ان کا پیڈاگوجیکل، اگرچہ وہ شاید یہ سوچ نہیں رہے ہوں گے لیکن انہوں نے ڈسکرائب وہ سارا کچھ کیا ہے کہ وہ عربی زبان ان کو، عربی ادب یا اس کی جو شاعری تھی وہ کس طرح سے پڑھایا کرتے تھے. تو ناظرین اس سے آپ کو ذرا اندازہ ہوگا. میں تھوڑا سا اس میں سے کوٹ کر دیتا ہوں. مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں خوش اخلاقی، خوش مزاجی کا پہلو نہ ہو. کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہو. کوئی طرز بیان نہ تھا جو ہنساتے ہنساتے نہ لٹا دے. وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی بات سے ان کو ہنسائیں. یہی وجہ تھی کہ ہم اور خاص کر میں مولوی صاحب کے سامنے بہت شوق ہو گئے تھے، لیکن وہ طرح ہی نہیں دیتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ مجھے مقطع اور مسمسے شاگردوں سے نفرت ہے. مقطع اور مسمسے کا کیا مطلب ہے یاسر؟ میں پہلی خیال میرے دماغ میں آیا کہ آج اگر میری کلاس میں آپ آ جاتے تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. جی مقطع اور مسمسے. مقطع کا مطلب یہ کہ بڑے فارمل قسم کے، اور مسمسے جو جن میں کوئی جان نہ ہو. تو ان کو وہ شاگرد پسند نہیں تھے جو انٹریکٹ نہیں کرتے تھے، جو صرف بیٹھ کے سنتے رہتے تھے. تو ناظرین اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہم 100 سال سے بھی زیادہ پرانی بات کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں بھی جو پڑھنے پڑھانے کی بات کرتے تھے، جو عالم شمار ہوتے تھے، وہ اپنی کلاس کا ایک کوگنیٹو پریزنس کس طرح سے برقرار کرتے تھے، ایک کیسا ماحول بناتے تھے پڑھانے کے لیے، جو پریریکوزٹ ہوتا ہے کسی بھی تعلیمی ایکٹیویٹی کے لیے. یہی وجہ تھی کہ ہم خاص کر میں مولوی صاحب کے سامنے بہت شوق ہو گئے تھے. اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب یہ توقع رکھیں کہ میں مولوی صاحب کے حالات متانت کا پہلو اختیار کر کے لکھوں تو میں اس کا صرف یہی جواب دوں گا کہ ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں. اس کے بعد بھی ایک اور جگہ پہ وہ ذکر کرتے ہیں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا جن کا آپ نے ذکر کیا، مقطع اور جو سوال نہیں پوچھتے. تو ناظرین یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہمارا جو پرانے زمانے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ٹیچر کا جاہ و جلال، جیسا کہ رضا نے کہا، ٹیچر سے آنکھیں نہیں ملانی، ٹیچر سے سوال کوئی نہیں پوچھنا، اور اس کا صرف ادب کرنا ہے. یہ غالباً کہانیوں میں یہ باتیں تو شاید ہوتی ہوں گی لیکن پریکٹیکلی یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں، اور اگر ہوتی بھی تھیں تو اس زمانے کے بھی جو مکتب کے استاد تھے جیسے مولوی نذیر احمد وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. آگے جا کے وہ یہ لکھتے ہیں، اور یہ کہیں ایسا ہوگا کہ میں یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیجئے گا ان کا دن کس طرح سے شروع ہوتا تھا اس زمانے میں. اس کا ذکر مرزا فرحت اللہ بیگ کر رہے ہیں. ادھر ذرا دن چڑھا، ادھر مولویوں کی جماعت اور خود مولوی صاحب کا ناشتہ داخل ہوا. اس جماعت میں بخارا، کابل، سرحد وغیرہ کے لوگ تھے جو وہاں سے ان سے پڑھنے آئے ہوئے تھے. اچھا، اب یہ جو لوگ تھے یہ ایک خاص کلچر سے آئے تھے، اور اس کلچر میں اس جاہ و جلال، اس ادب اور اس رکھ رکھاؤ کی بڑی اہمیت دی جاتی تھی. ان کی تعداد کوئی 15 یا 16 تھی. محنت ایسی کرتے تھے کہ دوسرا کرے تو مر جائے. یعنی یہ ایک اور چیز ہے جو ایسوسیٹڈ ہے اس جاہ و جلال کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ، کہ بہت محنتی، بالکل ایک گدھے کی طرح محنت کرتے رہو. محنت ایسی کرتے تھے کہ دوسرا کرے تو مر جائے، لیکن ٹھوٹ ایسے تھے، ٹھوٹ کا لفظ میں نے پہلے نہیں سنا، ٹھوٹ ایسے تھے کہ مولوی صاحب بھی ان سے زچ ہو جائیں. خوش مذاقی تو انہیں چھو کر نہیں گئی تھی. تو یہ جو ایک کانسیپٹ نا یاسر، کہ ادب بہت زیادہ کرنا، محنت بہت زیادہ کرنا، لیکن خوش مذاقی نہیں ہے، ان میں کوئی برائٹنس نہیں ہے، ان میں کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. اس کے بارے میں سنیے، خوش مذاقی تو انہیں چھو کر نہیں گئی تھی،
خود مذاق کرنا تو کجا، دوسرے کا مذاق بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. متانت اور ادب کا یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھنا ادب کے خلاف سمجھتے تھے. میں اس ادب کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ یہ ایک خاص مکتب میں ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا، یہ نہیں. اس کے بارے میں یاسر آپ کچھ کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ورائٹی تھی. ہم یہ ایک طرح کے نہیں ہوتے تھے. میرے خیال میں ٹیچر جو وہاں پہ ہوتے تھے ان کی پرسنالٹی سے بہت فرق پڑتا تھا. لیکن ان کو تو فرق نہیں پڑا. یعنی مولوی نذیر احمد جو تھے وہ تو ایک بہت ہی خوش مزاج انسان تھے. پڑھانے میں بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے جس میں اسٹوڈنٹس کو ہنسنے ہنسانے کا موقع ملے اور دوسروں کو بھی وہ ایسے قصے سنائیں کہ وہ ہنس سکیں، وہ بول سکیں، اور مطلب یہ کہ ایک ایسا لائٹ ایٹماسفیئر ہو جس میں ہر کوئی اپنے کو ایکسپریس کر سکے. ان کے بارے میں سنیے. اب ان کے وہ امامے اونچے اونچے، یہ لمبی لمبی داڑیاں دیکھو اور مولوی صاحب کی حالت کا اندازہ کرو. بیچارے ناشتہ کرتے جاتے اور اپنا فرض اتارتے جاتے. عالم تھے، دوسروں کو عالم بناتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ ان فتح پوری کے ملانوں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے. کیا کہوں، میں ہوں ہسوڑا، تو ہے مکتا، میرا تیرا میل نہیں. یہ جماعت اٹھی اور مولوی رحیم بخش صاحب نازل ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کے باقی دن کا سارا کچھ. اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مولوی صاحب ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد اپنے حوالے سے یا اس زمانے کے حوالے سے کہانیوں کا استعمال کسی چیز کو سمجھانے کے لیے وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اور یاسر ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں یا آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں تو وہ جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جو آپ کا پرسنل، جو آپ کے اوپر بیتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں تو اس سے جو انڈرسٹینڈنگ یا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. ایک روز مولوی صاحب معلقات پڑھا رہے تھے. عمرو بن کلثوم کا قصیدہ تھا. جب اس شعر پہ پہنچے تو بہت ہنسے. کتاب رکھ دی اور ہنستے ہنستے لوٹ گئے. ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے. شعر میں تو کوئی ایسی ہنسی کی بات نہیں تھی، پھر مولوی صاحب کو یہ کیا مرض اٹھا ہے. آخر جب ہنسنے کا ذرا زور کم ہوا تو وجہ دریافت کی. مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کر بولے، میاں بعض شعر قصہ طلب ہوتے ہیں. اب یہ جو ایک ان کا اسٹائل تھا کہ قصہ طلب ہوتے ہیں، کہ آپ ایک شعر کا مطلب بتانے کے بجائے آپ ایک پورا قصہ سنا رہے ہیں، ان کو ایک پوری کہانی ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ یاسر کچھ کہیں؟ اس میں بڑی مزیدار، میں آپ جو پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا، اس میں ایک تو پیڈاگوجی کے اندر جو ہیومر کا ایلیمنٹ ہے. ہم نے بہت سی چیزیں، ٹیکنالوجی کی ہم نے بات کی، ہیومر کی ابھی تک بات نہیں کی، جو ان کے اندر بہت تھی. اور میں اپنے ایکسپیرینس میں بھی اگر سوچتا ہوں تو ایک خاص کمبینیشن ہوتی ہے ہیومر اور سیریسنس کی. جو بہترین جو استاد میں نے دیکھے ہیں ان میں ہمیشہ یہ کمبینیشن تھی. میں نے، کیونکہ ہیومر کا عام طور سے کوئی تعلق نہیں ہم سوچتے کہ ہے کانٹینٹ سے، لیکن کم از کم میں نے جو دیکھے ہیں جو بہترین تھے، ہو سکتا ہے کوئنسیڈنس ہو، ان کے اندر یہ دونوں تھے. بہت سیریس تھے، انٹلیکچوئل، لیکن ہیومر بھی ساتھ ساتھ تھا. مرزا غالب کے اندر، سر سید کے اندر آپ دیکھیں، اور ڈپٹی نذیر احمد کے اندر تو وہ لکھتے ہیں کہ آخر جب ہنسنے کا ذرا زور کم ہوا تو وجہ دریافت کی. مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کر بولے، میاں بعض شعر قصہ طلب ہوتے ہیں. یہ شعر میری زندگی کے قصے کا آغاز ہے. اچھا لو سناتا ہوں، مگر پہلے تمہید سن لو. بھائی ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا. تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا. یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا. مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے تھے، مجھے بھی پڑھاتے تھے. دن رات پڑھانے کے سوا کچھ کام نہ تھا. تھوڑے سے دنوں میں کلام مجید پڑھ کر میں نے ادب پڑھنا شروع کر دیا. 4-5 برس کی عمر میں مولکات پڑھنے لگا. یہ اس زمانے کی غالباً ایک سٹینڈرڈ کتاب ہوا کرتی تھی. گو عمر میری 12 سال تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا. پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا. صبح ہوئی اور میں چھبڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا. کسی نے رات کو بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے قیمہ کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے 2-3 سوکھی روٹیاں ہی پر ٹرخایا.
غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا. مسجد کے پاس ہی عبد الخالق صاحب کا مکان تھا. اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے. انہی کے بیٹے ڈپٹی عبد الحامد ہیں جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں. ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا. ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا, ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی. جب تک دو سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی, نہ گھر سے نکلنے دیتی, نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی. خدا جانے کہاں سے محلے بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی. پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. جہاں میں نے ہاتھ روکا اس نے بٹا انگلیوں پر مارا, بخدا جان ہی نکل جاتی تھی. میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی مگر انہوں نے ٹال دیا. خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی. چلتے چلتے تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبد الخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا. بہرحال مار دھاڑی روز وہاں جانا پڑتا اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی. تم سمجھے بھی کہ یہ لڑکی کون تھی؟ میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئیں. جب میں سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے اور بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے. اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کر کے خوب ہنستے تھے. خدا غریق رحمت کرے, جیسی بچپن میں شریک تھیں ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئی. اس کے بارے میں یاسر آپ کچھ کہیں؟ یہ جو بایوگرافی پڑھنا جو ہوتا ہے اس میں یہی ہوتی ہے مزے کی بات کہ آپ کچھ چیزوں کو جن کو بہت ڈرائی طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں ان کے اندر جو زندگی کا پورا رنگ ہے وہ کانٹیکسٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور بہت سی چیزیں بہتر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ناظرین آپ نے اس ماڈیول میں دیکھا کہ ہم نے اس ماڈیول کے اندر میں ابھی یاسر سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ کچھ تھوڑا اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہم نے کچھ تصویروں سے ایک کہانی بنانے کی کوشش کی. اس کہانی میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی, جدت, نئی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی کتنی ضرورت ہے. مرزا غالب, سر سید احمد خان, مولوی نذیر احمد اور ان کا پڑھانے کا کیا اسٹائل تھا. آپ ان کی یہ کتاب اگر مرزا فرت اللہ بیگ کی کتاب پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے نذیر احمد کے بارے میں کیا مزیدار باتیں کہی ہیں تو آپ کو مزید احساس ہوگا کہ وہ جب ان دونوں دانی کو اور فرت اللہ بیگ کو پڑھایا کرتے تھے تو وہ ان دونوں کی جو اسٹرانگ پوائنٹس تھے ان کا خیال رکھتے تھے. وہ ان کے حوالے سے اپنا طریقہ پڑھانے کا چینج کرتے رہتے تھے. ایک کو ایک چیز میں زیادہ مہارت تھی, دوسرے کو دوسری چیز میں زیادہ مہارت تھی, تو وہ ان کو اسی حساب سے آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتے تھے. تو یاسر آپ بھی ذرا تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کریں اس جدت کے حوالے سے, اس انوویشنز کے حوالے سے, اور مولوی نذیر احمد کا جو اسٹائل تھا پڑھانے کا, جو ان کا پیڈاگوجیکل پریزنس تھی ان کی, اس کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ اگر میں اب لیکچر ڈیزائن کرنے کا سوچ رہا ہوں تو یہ سننے کے بعد میں اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچوں گا اور 2-3 کو دماغ میں رکھ کے لیکچر بناؤں گا. میں سوچوں گا کہ کیا میں کوئی ایسی تصویر استعمال کر سکتا ہوں جس سے اس لیکچر کی کچھ کہانی خود ہی وہ تصویریں بیان کر دیں. میں یہ بھی سوچوں گا کہ کس طرح اسٹوڈنٹس کے ساتھ کانورسیشن کے تھرو اور ایک دوسرے اسٹوڈنٹس کی آپس میں کانورسیشن, ان کی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز کو استعمال کرتے ہوئے کانورسیشن کے تھرو لیکچر آگے بڑھ سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ سوچنے کی کوشش کروں گا کہ حالانکہ میں لٹریچر نہیں پڑھاتا, لیکن کس طرح کوئی بھی سبجیکٹ اگر آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کا لٹریچر کے ساتھ کنیکشن نکال کے ایک سبجیکٹ جو کبھی ڈرائی ہو جاتا ہے جس میں کبھی لوگ اباسیاں لینا شروع کر دیتے ہیں, کھانس کے کھسکنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو کس طرح ہم ہلکا کریٹو فن لٹریچر کے تھرو اس میں کس طرح یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں, اور ہیومر بالکل. تو ناظرین یہ ماڈیول ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے ماڈیول میں ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے, جیسے کہ اس ماڈیول میں بھی ہم نے کیا, ایکیڈیمک کنورسیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں اور آپ کس طرح سے مختلف چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس پروسیس میں جو آپ تھنک الاؤڈ کرتے ہیں, جو آپ بات چیت کرتے ہیں, جو آپ سوچ رہے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے جاتے ہیں, تو کس طریقے سے یہ نالج کنسٹرکشن میں آپ کو آگے بڑھاتی ہے کہ آپ ویژولائز بھی کر رہے ہیں, آپ اپنی تھنکنگ کو ویژولائز بھی کر رہے ہیں اور اپنی تھنکنگ کو ایکسپریس بھی کر رہے ہیں ساتھ ہی. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.